آج ہم کر رہے ہیں معنی اور تعریفوں کی روشنی میں تعلیم کا مفہوم. ٹھیک ہے، پیج نمبر 4. آپ نے ساری جو تعریفیں ابھی تک پڑھی، کتنے مفکرین کی تعریفیں پڑھی؟ مسلم کی اور دیگر مفکرین. ٹھیک ہے، مسلم مفکرین میں ہم نے ایک ٹلٹ دیکھا. ٹلٹ مطلب ایک ان کا رجحان، ان کا جھکاؤ کس چیز کی طرف تھا. تعلیم میں کیا تھا؟ زیادہ تر لوگوں نے کیا کہا کہ تعلیم کیا کرے گی؟ اخلاق کی تعمیر کرے گی، اچھے اعمال تک پہنچائے گی، انسان کو جو ہے وہ دین کے تابع رکھے گی، مومن کی تشکیل کرے گی. صحیح ہے. تو اگر آپ دیکھیں مسلم مفکرین کا جو رجحان ہے یا جو ان کا جھکاؤ ہے وہ کس کی طرف ہے کہ تعلیم سے آپ دین اور دنیا دونوں کو حاصل کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دیگر مفکرین کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ زیادہ تر ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری کردار میں تبدیلی لے کے آتی ہے. اور وہ کیسی تبدیلی ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے؟ مثبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی تبدیلی ہوتی ہے، مثبت تبدیلی ہوتی ہے. نہ صرف کردار میں آتی ہے بلکہ خیالات میں، آپ کے رجحانات میں، آپ کی سوچ میں، شعور میں، اور آپ کی تمام جو نشو و نما ہے اس کے ڈفرینٹ اینگلز کیا ہیں؟ 5 اینگل ہیں نشو و نما کے. کیا کیا ہیں؟ ہم نے کتنی طرح کی نشو و نما پڑھی تھی؟ جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی اینڈ اخلاقی. ٹھیک ہے. تو جسمانی نشو و نما ذہنی ہو، معاشرتی ہو، جذباتی ہو یا اخلاقی ہو، ہر طرح کی نشو و نما تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے. اب اگر ہم ان سب تعریفوں کو ایک جنرل اس میں لکھے ہیں، کیونکہ آپ کو رٹے نہیں لگانے، آپ نے جو ہے وہ ایسے لرن نہیں کرنا کہ بغیر سمجھے چیزوں کو بس یاد کرتے جانا ہے. آپ نے اگر اس میں سے دیکھا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ہماری پوشیدہ صلاحیتوں کو نکالنا. اور یہ آپ کو اس ڈیفینیشن میں بھی میں نے پڑھایا تھا. کون سا ورڈ تھا جو ہم نے اخذ کیا تھا؟ ایجوکیشن کے ورڈز تھے نا. وہ کس لینگویج سے ایجوکیشن اخذ ہوا ہے؟ لاطینی زبان سے. اور اس کے 2 لفظ تھے، ایجوکیئر، ایجوسیئر. کس ورڈ میں، ایجوکیئر یا ایجوسیئر، کس ورڈ میں ایسا تھا کہ ہمیں باہر نکالنا ہے، پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہے؟ کون سا ورڈ تھا وہ؟ ایجوسیئر. ای مینس آؤٹ اینڈ جسیئر مینس ٹو برنگ آؤٹ، برنگ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ رہنمائی کریں، اور ان رہنمائی کون کرے گا؟ طالب علم کی ہم نشو و نما کر رہے ہیں، جیسے تعلیم ہے تو تعلیم حاصل کرنے والے کی کر رہے ہیں، تو رہنمائی کرنے کے لیے اس کا معلم مطلب ٹیچر. ٹھیک ہے. علم، تعلیم، تعلم، طالب علم، اس طرح آپ دیکھیں تو سارے روٹ ورڈز نکل رہے ہیں. ایک ہی ورڈ کے جتنی چینز ہیں ان سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے علم کی بات کی، علم کو حاصل کرنا، تعلیم کو جو دیتا ہے وہ کون ہے؟ معلم. جو اسے لیتا ہے، جس کو اس کی طلب ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ طالب علم. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس میں جینڈر وائز دیکھیں تو طلبہ. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی پلورل کر دیں تو یہ سارے ورڈز آپ کی ووکیبلری میں ہونے چاہیے. اور مفہوم کے وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو مفہوم سامنے آیا ہے ان ساری ڈیفینیشنز کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہڈن پوٹینشیل ہیں، جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں، پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ان کو باہر نکالنا. اور وہ ورڈ کون سا ہے؟ ایجوسیئر. تو آپ کو ایجوسیئر سے یاد رکھنا ہے، آپ کا ایک پوائنٹ ریڈی ہو جائے گا. ظاہری اور باطنی قوتوں کی نشو و نما. کچھ قوتیں آپ کی سامنے نظر آ جاتی ہیں. صحیح ہے کہ آپ جو ہے وہ چل سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ، آپ سن سکتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو نہیں سن سکتے، ڈیف اینڈ ڈم ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا نا غیر معمولی بچوں کا. اب یہاں پر ہمیں ان کی باطنی
قوتوں کا نہیں پتہ، لیکن ظاہری پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اندھا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے اس کو بلائنڈ اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں پڑھانا ہے. مطلب میں اس کے لیے کون سی لینگویج یوز کر سکتی ہوں؟ سن تو سکتا ہے، میں لیکچر دوں گی وہ سن لے گا، لیکن جب لکھنے کی باری آئے گی تو اس کے لیے جو اسپیشل لینگویج ہے، کیا نام ہے اس لینگویج کا؟ بریل. بریل کی جو لینگویج ہے، جو ڈاٹس کے ذریعے لگا کے، اور بچہ جو اپنے ٹیکٹائل پرسیپشن مطلب جب ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے محسوس کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بریل کا سسٹم یوز ہوا. اب ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ لی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے پاس ایسے کی بورڈز آ گئے ہیں، مطلب آپ کے لیپ ٹاپس میں، آپ کے پی سیز میں ایسے کی بورڈ آ گئے ہیں جس کے اوپر وہ ڈاٹس ابھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ انہی ڈاٹس کو محسوس کر کے اور ٹائپنگ کر رہے ہیں. میں نے ڈی ایچ ایس صفحہ میں ایک بچی کو پڑھایا، انم طارق. وہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ یونیورسٹی لیول پر پڑھنے آئی ہے، اینڈ شی واز ٹوٹلی بلائنڈ. ایسا نہیں تھا کہ کچھ کیسی ہوتی ہے بلائنڈنیس کے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن انم طارق کا یہ تھا کہ شی couldn't see at all. ٹھیک ہے، وہ بالکل نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور سائیکالوجی میں وہ ماسٹرز کر رہی. تو آپ سوچو کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یار ہاؤ شی ول ڈو اٹ. لیکن جب میں نے اس سے بات کی پہلی کلاس میں تھوڑا سا اس کا انٹرویو لیا کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ، مطلب میں آپ کو کیسے اسسٹ کر سکتی ہوں. تو انہوں نے بولا مس آپ مجھے ایک چیز الاؤ کریں کہ میں آپ کے لیکچرز کو ریکارڈ کر لوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں بعد میں بھی ان کو سنوں گی، سن کے مجھے یاد رہتا ہے. دوسری بات کہ سب بچے جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور میں جو ہے وہ ٹائپ کرتی ہوں. تو میرے لیے جو سافٹ ویئرز ہیں لیپ ٹاپ کے اندر، یہ اسپیشلی بریل کے سافٹ ویئرز ہیں، بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے سافٹ ویئرز ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ میرے لیے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ دیا، جیسے اب یہ بک ہے، اب یہ بلائنڈ بچہ کیسے پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا نا. تو اگر اس کی پی ڈی ایف ہے تو ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ اگر آپ لیپ ٹاپ پہ لگائیں گے یا پی سی پہ لگاتے ہیں یا موبائل پہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بتاتے ہیں. گوگل میں بھی یہ آپشن ہے نا کہ وہ آپ کو اپنا کانٹینٹ ریڈ کر کے بتاتا ہے. تو اس طرح جب ظاہری طور پہ ہمیں یہ پتا تھا، لیکن جب میں نے اسے پڑھایا تو اس کی باطنی قوتوں میں کیا تھا، اسے یاد بہت جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے بچوں کی جو یادداشت اور حافظہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سینس کم دیا دیکھنے کا، لیکن اسے دوسرے سینسز بہت اچھے دیے، یا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی ایکسٹرا آرڈنری ایک طرح سے پرفارمنس تھی کہ اسے یاد بہت جلدی. اور وہ ٹاپر اسٹوڈنٹ، مطلب اگر میں کوئی چیز ایک لیسن میں پڑھا رہی ہوں، ایک لیکچر میں، اور 10 لیکچر کے بعد میں اس سے پوچھ رہی ہوں تو اسے یاد ہوگی. دوسرے بچے نوٹس دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پیچھے سے ذرا ٹیلی کریں گے، لیکن یہ اس کی باطنی قوت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تعلیم کے ذریعے اس کی نشو نما کرتے ہیں. فطری اوصاف کو نمایاں کرنا. فطری اوصاف میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پہ کچھ اوصاف دیے ہیں کہ کوئی نیک ہے، کوئی تھوڑا سا شیطان ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بھئی حیوانیت ہے یا انسانیت ہے، کیا ہے. تو انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہمارے اندر کا جو اینیمل ہوتا ہے، ہر کسی کے اندر ہے، ہر کسی کے اندر ایک جانور ہے اور ایک انسان بھی ہے، ایک اچھا پارٹ بھی ہے. جانور کب سامنے آتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے تو ہم جانور بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دھاڑتے بھی ہیں، ہم نوچتے بھی ہیں، ہم مارتے بھی ہیں، مطلب ہم جانوروں کے جیسے کام کرتے ہیں. تعلیم کیا کرے گا؟ آپ کے اندر کا جو یہ اینیمل ہے، آپ کے اندر جو یہ اینیمزم ہے، اس کو کم کر دے گا اور پھر سلا دے گا. آپ کو کس کی طرف لے کے جائے گا؟ آدمی سے انسان بنائے گا. آدمی ہم سب ہیں پیدائشی، ہم سب کوئی منکی نہیں ہے، کوئی مرغی نہیں ہے، کوئی بطخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان ہے. انسان نہیں ہے مطلب آدمی ہے، ہیومن ہے. لیکن ہمیں ایک ہیومن بینگ، انسان کیسے بننا ہے؟ آفٹر ایجوکیشن. وین وی ول گیٹ ایجوکیشن وی ول لرن ہاؤ ٹو بیہیو لائک اے ہیومن بینگ، لائک اے پرسن. ٹھیک ہے، معاشرے سے مطابقت حاصل کرنا، یہ بھی ڈیفینیشنز میں آپ نے دیکھا آیا
کہ اگر ایک اچھا تعلیم یافتہ انسان ہے تو اس کی لڑائی جھگڑے کم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے معاشرے کو سمجھے گا اور سمجھ کر وہ دیکھے گا کہ مجھے اس کے مطابق کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے، معاشرہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ جو ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے، میرے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے، تو میں کیا ان کے اگینسٹ چلوں یا ان کو سمجھ کر اپنا ایک لائے عمل بناؤں، ایک اسٹریٹجی بناؤں، ایک ٹیکنیک بناؤں اور ان کے ساتھ چلوں. شخصیت کی ہماگیر نشوونما مطلب کہ بیلنسڈ پرسنالٹی. آپ کی شخصیت جو ہے وہ تعلیم کے بعد ابھرتی ہے، نکھرتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے نکھرتی ہے؟ کیونکہ آپ کو جسمانی طور پر بھی تعلیم میں، آپ جب تعلیم لیتے ہیں تو جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آپ کو اسپورٹس کرائے جاتے ہیں، پی ای کرائی جاتی ہے، ڈفرینٹ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کے جسمانی صحت کی بات ہوتی ہے. جیسے سپوز اگر میں بات کروں کہ ہیلدی لنچ ڈے، رائٹ، تو اس دن ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ جنک فوڈ نہیں کھاؤ، ہیلدی فوڈ کھاؤ. ہیلدی فوڈ کھانے سے کون سی نشوونما ہوگی؟ جسمانی نشوونما. آپ کا قد بڑھے گا، آپ کے جو ہیں وہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی باڈی کی وہ اچھی ہوں گی. اگر بچہ جنک فوڈ کھائے گا تو وہ جلدی تھک جائے گا، اس کا قد بھی نہیں بڑھے گا، اس کی باڈی بھی اسٹرانگ نہیں ہوگی، مسکیولری مطلب کام نہیں کر سکے گا، تھوڑا سا لکھے گا تھک جائے گا. میرے تو ہاتھ دکھ رہے ہیں، میں نے 3 گھنٹے کا پیپر کیسے کیا ہے، میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ سب ہم سنتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا یا بچیوں کا یہ پرابلم کب آتا ہے؟ جب وہ دودھ نہیں پیتے. ٹھیک ہے، جب وہ انڈا نہیں کھاتے. مطلب ہم ان کو تعلیم کے ذریعے ان کی نشوونما، جسمانی نشوونما کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تعلیم کے ذریعے ہم ان کی ذہنی نشوونما کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی معاشرتی، آپ تینوں بیٹھیں، اب میں نے آپ کو یہ کیا کہا کہ گروپ بنا لیں، ایک بک ہے تو اس میں سے شیئر کر لیں. تو یہ آپ کی کون سی نشوونما ہوئی؟ شیئرنگ از کیئرنگ والی بات، معاشرتی نشوونما ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تعلیم سکھاتا ہے. آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤں، لیکن جذباتی نشوونما آپ کو کیا سکھائے گی؟ کنٹرول یور ایموشنس، ہاؤ ٹو کنٹرول، ہاؤ ٹو مینیج. مطلب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ایموشنس کو، جو بھی آپ کے جذبات آ رہے ہیں ان کو آپ مینیج کر لیں. تعلیم ہر کی عمل ہے. ہر کی مطلب کس ورڈ سے نکلا ہے؟ حرکت سے. حرکت میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر بچوں کے لیے؟ حرکت کیا ہے؟ موومنٹ ہو رہی ہے نا. موومنٹ مطلب ان کے جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے حرکت میں آ رہی ہیں. بچہ محور ہے، بچہ سینٹر ہے. سینٹرل ہماری فوکس کس کی ہے؟ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم اس کے اندر حالات میں، ضروریات میں، تقاضوں میں جو بھی ہے تعلیم کو ہم اس کے مطابق کریں. آپ دیکھیں پہلے صرف ایک ہی موٹیو تھا، پڑھائیں. اب آپ کو جو ڈپارٹمنٹ سے ڈکٹیشنز مل رہے ہیں وہ کیا مل رہے ہیں؟ نہیں، آپ اسپورٹس بھی کرائیں، آپ لائبریری بھی کرائیں، آپ دوسری چیزیں بھی کرائیں. اسی لیے آج آپ کا ہاف جو ٹائم ٹیبل ہے وہ لائبریری پر منعقد ہے کہ آپ کو جو ہے لائبریری کی بکس انٹروڈیوس کی جائیں، آپ کو جو ہے وہ لائبریری کی طرف لے کے جایا جائے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایکٹیو پروسیس بن جاتا ہے. تعلیم ایک ایکٹیویٹی یا ایکٹیو پروسیس، ہر کی عمل مطلب ایکٹیو پروسیس ہے. روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے. ہم نے ابھی تک بات کی جسمانی، ذہنی، لیکن ایک ہماری نشوونما ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپرچول ڈیولپمنٹ. اخلاقی نشوونما سے بھی اوپر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہماری روحانی نشوونما. روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح کیا کرتی ہے؟ آپ کی روح آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتی ہے نا. آپ کی روح جو ہے، روحانی نشوونما یا روحانی تقاضے کیا ہیں کہ ہماری اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بانڈنگ. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بانڈنگ، ہمارا تعلق. جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس ٹائم پہ آپ کا کمیونیکیشن ہو رہا ہے اپنے خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جو روحانی تقاضے ہیں تعلیم آپ کو اس پہ بھی ہیلپ کرے گا. اور آپ کی جو مادی تقاضے میں انسان ہیں،
اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک غار میں بیٹھ کے صرف روحانی تقاضے پورے کریں اور بالکل سادھو کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. کچھ مذاہب میں ایسا ہے جہاں پر وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, مادی تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک الگ سے اپنی دنیا بساتے ہیں جس میں وہ بالکل روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے مذہب میں ایسا نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی جتنی رسپانسبلٹیز ہیں, آپ نے اسلامیت میں پڑھا ہے نا, ماں باپ کے حقوق, ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے حقوق, ٹھیک ہے, اساتذہ کے حقوق, پڑوسی کے حقوق. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور کیا کہا گیا کہ جب آپ حقوق العباد پورے نہیں کرتے یا اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, لیکن اگر اللہ کے حقوق چھوڑ دیں یا اس میں کوتاہی ہو جائے تو معافی ہے. تو کس کا زیادہ پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ آپ کو معاشرے میں یا حقوق العباد میں جو ہے وہ کمی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ روحانیت میں بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ معاشرے کو چھوڑ دیں گے. آپ کہیں گے میرے لیے بچے جو ہیں وہ میری عبادت میں بہت تنگ کرتے ہیں, میں ان بچوں کو نہیں سنبھال سکتی. ایز اے مدر آئی وڈ سے یار میری نماز ہی پوری نہیں ہوتی, یہ تو آ کے بیچ میں جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے, میں اپنا ماں کا تقاضا پورا نہیں کر سکوں گی. ٹھیک ہے, اگر میں دیکھوں روحانیت میں آگے چلی جاؤں اور میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں تو میں ایز اے جو بچہ ہے اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکوں. اولاد کی جو فرائض ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, آپ کہو گے میں تو بھائی اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بزی ہوں, تو اگر آپ پانی مانگ رہے ہیں یا آپ کو واش روم کی ضرورت ہے یا آپ کو کچھ اور ضرورت ہے, آئی ایم ناٹ اویلیبل, ہے نا. ایسا ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ ہے کہ آپ مادی تقاضے بھی پورے کریں اور روحانی تقاضے. تہذیب اور ثقافت کی منتقلی. آپ تعلیم میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کلچر آپ سے پہلے لوگوں کا تھا وہ کلچر آپ کا اب تک ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. آپ کلچرل ڈے مناتے ہیں, کون کون سے کلچرل ڈے آپ دیکھتے ہیں؟ اگر آپ سندھ میں ہیں تو سندھی کلچر ڈے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کلچر کی بہت ساری چیزیں, جیسے ابھی شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی جو ہے وہ ہم نے ایک پبلک ہالیڈے منائی 14 صفر کو. تو اس میں ہم نے کیا سمجھا کہ یہ جو ہمارے صوفی شاعر ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے سندھی میں جو ہے وہ شاعری کی, تو آپ اپنے کلچر کو زندہ رکھتے ہیں اس طرح کے ڈیز منا کر, ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے کلچر کو کیسے زندہ رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ہسٹوریکل کلچر ہے, جیسے 6 سپٹمبر ہو گیا یا 14 اگست ہو گیا, تو ہم اپنی تاریخ کو بھی زندہ رکھتے ہیں. تو تاریخ اور ثقافت دونوں کو تعلیم زندہ رکھتا ہے, ورنہ آپ کی روٹس کہاں ہیں؟ یہ درخت کھڑا ہے, اوپر سے تو ہرا بھرا ہے, ہمیں لگے گا کہ یہ بہت اچھا ہے بھائی, ٹھیک ہے, اوپر 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 اڑتا ہم چلتے جائیں, بڑھتے جائیں. لیکن اگر ہماری روٹس ویک ہوں گی, روٹس کہاں ہیں؟ ہمارے کلچر میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے تاریخ میں. ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ پاکستان بنا کیسے, کیا ہوا تھا, کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, کیسے دی تھیں. ہم آج یہاں بیٹھے, ہم بس یہ دیکھیں گے ہاں بھائی ہم پاکستانی ہیں, ہم جو ہے وہ یہ ہمیں مل رہا ہے, یہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم یہ نہ دیکھیں گے تاریخ کیسے ہوئی, کیسے قائد اعظم بانی ہمارے کیوں ہیں. آج لوگ قائد اعظم کے بارے میں پڑھنا نہیں چاہتے, ایون دے ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, ہو از دا فاؤنڈر, وائی وی شوڈ کیئر. ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی, یہ ہمارے کورس میں کیوں ڈال دیا ہے؟ سر سید احمد خان کو ہم اتنا پڑھیں, علامہ اقبال کو پڑھیں. ارے آپ اگر روٹس کو نہیں سمجھیں گے, آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ آئے کہاں سے, تو آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ چیز یاد رکھیں کہ کوئی اپنے اگر روٹس کو نہیں سنبھالتا یا روٹس سے جڑا نہیں رہتا تو وہ آگے پھل پھول نہیں سکتا, ٹھیک ہے. معاشرے کی فلاح و بہبود. اب تعلیم ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ کمیونٹی سروس. ہر اسکول یا کالج میں, ٹھیک ہے, یہ پروگرامز یا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کمیونٹی کو کیسے سرو کریں گے. کمیونٹی کا مطلب معاشرہ. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ویو پہ کلینلینس ڈرائیو کیا ہے؟ بچے جا رہے ہیں ایز اے اسکول یا کالج کے بچے ایک گروپ بنا کے جا رہے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ سی ویو اتنا گندا ہے, ہمارا سی سائڈ اتنا گندا ہے, ہم اسے صاف کریں گے.
یہ انہوں نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے. پہلے ایک ڈرائیو شروع ہوئی تھی کہ ہر ایک پڑھا لکھا بچہ ایک بچے کو پڑھائے گا. اگر میں نے پڑھا ہے میں ذمہ داری لے لیتی ہوں کہ میں ایک بچے کو پڑھاؤں گی. آپ نے جتنا پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان کا دوسرا بڑا نام ہے پورے ورلڈ میں کہ اس کے زیادہ تر بچے ہیں. اس سے ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں. پاپولیشن میں دیکھیں تو ہماری جو بچوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. بگ نمبر آف اسٹوڈنٹس ڈونٹ گو ٹو اسکول. وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. آپ تو ایک پوش ایریا میں بیٹھے ہیں کراچی. اٹس اے کاسموپولیٹن سٹی, اٹس اے میٹروپولیٹن سٹی. یہاں بیٹھنے کا تو ایک الگ ہی آپ کا لک ہی وہ نہیں ہے. پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں میں. 80% دیہات ہیں, ایگریکلچرل لینڈ ہے. ٹھیک ہے. بہت کم ہمارے سٹیز ہیں. اگر بڑے بڑے سٹیز دیکھیں وہ 20% ہے. تو ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, بچے کو وہ اسکول بھیجیں گے یا بولیں گے کھیتی باڑی میں آؤ. اگر کھیتی باڑی میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے چلو گھر میں کھانا پکا لینا بینا, صحیح ہے. یہ چھوٹے بھائی بہن ہیں انہیں سنبھالنا, میں جا رہی ہوں کھیت پہ کام کرنے, ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسکول نہیں بھیجا جاتا. ایون کراچی میں آپ دیکھیں کہ جن بچوں کے ماں باپ جو ہے وہ صحیح ارن نہیں کر رہے وہ کیا کہتے ہیں, اگر میرا بیٹا ہے 10 سال کا ہو گیا, پرائمری کر لی بس بہت ہے, اب چلو آؤ میرے ساتھ کام پہ لگو کیونکہ مجھے ایک ہیلپنگ ہینڈ مل جائے گا. ہے تو وہ چائلڈ لیبر, لیکن وہ جو معاشی جو ہمیں کرائسس آئے ہوئے ہیں, اکنامکل کرائسس جو آئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اسکول بھیجوں گا, وہ تو 10 گھنٹے وہاں پر ضائع کرے گا, میرے ساتھ لگے گا تو 500,000 کی دہاڑی لگا لے گا. صحیح ہے. تو یہ ان بچوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں فلاح و بہبود کے لیے کہ آپ ان کو ان کی معاشرتی ذمہ داری سے یا گھریلو ذمہ داری سے تو دور نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لیکن آپ ان کو ان کے ٹائم میں جب وہ فارغ ہو جائیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے ماسیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گھر لڑکیاں بچیاں کام کرنے آ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھی ہوئی, آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی ٹائم میں سے آپ ان کو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں اور ان کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں. ایک جو لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے, خواندگی یا لٹریسی کیا ہے, مجھے اپنا نام لکھنا آنا چاہیے, مجھے مین ڈاکیومنٹس پڑھنے آنے چاہیے. صحیح ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کا نکاح ہو رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں نکاح ہوتا کیا ہے. صحیح ہے. تو چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتہ, تعلیم نہیں ہے. تو انہیں ان کے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کیا رائٹس ہیں, مجھے کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے. ان کو ان کے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس پڑھنے آنے چاہیے. سپوز اگر میں کوئی مجھ سے بولے یہاں سائن کر دو, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں بغیر پڑھے سائن کر دوں گی, اور اس سے کتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو معاشرتی فلاح و بہبود کے ایسے بہت سارے ایریاز ہیں ان پہ آپ کام کر سکتے ہیں. شعوری کوشش ہے. تعلیم آپ جان بوجھ کر شعوری حالت میں حاصل کرتے ہیں, ایکسیڈنٹلی نہیں ملتی. آپ تیار ہوئے تھے نا صبح, اوکے, اٹھے تھے, ناشتہ کیا, تیار ہوئے, یونیفارم پریس کیا, آپ نے ارادہ کیا, آپ نے شعوری ارادہ کیا کہ ہمیں کالج جانا ہے اور پڑھنا ہے. تو تعلیم جو ہے وہ اس شعور کے ساتھ ہی آتی ہے. یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی ارادے کے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے لیے سیریس ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ تعلیم کا جو مفہوم ہے, اگر آپ تعلیم کو مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو ان 10 پوائنٹس پر آپ بات کریں گے. اور یہ 10 پوائنٹس کہاں سے آئے ہیں؟ انہی تعریفوں سے یا معنوں سے نکلے ہیں. تو آپ کا ایک ریویژن اس میں بھی ہو گیا. صحیح ہے.